थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। सबसे पहले तो हमारी पूरी पार्टी, हमारा पूरा कौम, पूरा सूबा जो है, ये अफ़गानिस्तान के जो सफ़ीर थे उसने हमारी कौमी तराने पे उठे नहीं है, उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। दूसरी, जनाब स्पीकर साहब, PTI की सियासत जो है वो कुर्सी के लिए है और जनाब स्पीकर साहब दुगली पॉलिसियां हैं। हमें ना कौम को समझ आ रही है, ना हमें समझ आ रही है कि हम इनकी कौन से बयानिया को यकीन और उस पर यकीन करें। 2011 से स्टार्ट करें, 2013 पे, फिर कंटेनर के ऊपर एम्पायर की उंगली को देखें, फिर उसके बाद इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे उसके साथ जनरल पेस बाजवा, उसके बगैर वो हुकूमत चला ही नहीं ले रहे थे, और यहाँ तक के तलाक़ें भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हुई और यहाँ तक कि निकाह भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पिंकी पिरने के साथ हुआ है। जनाब स्पीकर साहब, हमारे भाई इधर हर वक्त कहते हैं फॉर्म 45 और फॉर्म 47, लेकिन जनाब स्पीकर साहब आप लोगों की तो निकाह भी फॉर्म 47 पे हैं। हम इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ जो PTI ने किया, तहजीब के दायरे में हमारी नस्लों को एक ही हमारे पाकिस्तान में था कि हम अदब और तहजीब से खड़े होते थे और एक दूसरे के खातिर कर लेते थे, लेकिन अभी जो बयानबाजी होती है, जो बातें होते हैं, वो जो हमारे सियासतदान थे वो परेशान हो गए हैं कि ये PTI ने कौन सी सियासत स्टार्ट की है। कभी तो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर, फौजियों के बगैर, अगर वो जानवर है, अगर वो सियासत में ना करे, कोई सियासत ना करे तो वो जानवर है। ये उन आप ही लोगों की बयानियां है। फिर अगर पाक आर्मी के लिए आप लोगों ने ये स्पीचेस रखी हुए हैं, तो जनाब स्पीकर साहब जब सैलाब आते हैं तो कितने हमारी पुलिस होते हैं, लेकिन फिर भी हम आर्मी को कॉल करते कि आके हमें बचा लें। जब जलजला होता है तो आर्मी वाले आ जाते हैं, हमें बचाते हैं। जनाब स्पीकर साहब, अभी भी कोई अगर इधर ये साथ में कोई बड़ा मसला हो जाता है तो हमारा कोई पुलिस वाला नहीं होगा, हमारा कोई कौमी बंदा नहीं होगा, फौज के बंदे आएंगे और वही खड़े होंगे और वही बचाने के लिए हाजिर होंगे। जनाब स्पीकर साहब, सिंपल बताएं, PTI वाले ये वक्त कौम का भी वक्त ज़ाया ना करें, लोगों को भी इस तरह ना रखे कि ये जो सियासत कर रहे हैं ये कुर्सी के लिए कर रहे हैं और हमें वज़ीर आज़म की कुर्सी दे दें। ये इसी का सियासत है। वरना अगर आप लोग ये कहें कि हम चोरों के लिए चोर, सबसे चोरी तो आप लोगों की हुकूमत में होती है और किसी और को हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते हो, खुद ही जो है एक को हटाते हो दूसरों को लेकर आते हो। ये 2013 और 2014 से यही आ रहा है, यही आ रहा है 2013 से 2014 से कि इसने चोरी की, इसको हटा लिया। तो अब अपनी पॉलिसी को देखें, अपनी पॉलिसी को जनाब स्पीकर साहब देखें कि आप लोगों की ये दुगला पॉलिसियां कब तक होंगी। 9 मई में जो किरदार PTI ने अदा किए, आप लोगों के, अगर हम पेशावर से स्टार्ट करें, रेडियो पाकिस्तान से स्टार्ट करें, सवाबी से स्टार्ट करें, कर्नल शेर खान के उस पर स्टार्ट करें कि उधर कौन गया है, तो हर जगह आपको फुटेज, बल्कि PTI के अपने पेजों पे जो है उनकी तस्वीरें नजर आएंगी। फिर ये कहते हैं कि हमने नहीं किया, हम वो नहीं थे, कोई और गुरु था।
کم سے کم وہ ریاست مدینے کے جو باتیں کرتے تھے سیاست وہ ایماندار تو بن جاؤ نا, اپنی باتوں پہ جھوٹ تو نہ بولو, اپنی باتوں پہ تو کڑے ہو جاؤ. جناب اسپیکر صاحب, یہ جتنا بھی یہ ٹائم 4 دن آپ لوگوں نے اسپیچوں کے لیے دیے ہیں اور نیکسٹ آپ کر رہے ہیں, آپ کے اپنے ساتھی آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دے رہے, ورنہ ان کی جو اسپیچز ہے وہ نکال کے دے کے ڈائریکٹ بات کرے. جس بات پہ بات کرنی ادھر سے ادھر سے نہ ہو پکے, یہ جو ہے عوام سننے والی ہے. ڈائریکٹ آپ لوگ بات کریں جس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کو جس کی شکایت ہے وہ بات کرے. اسپیکر صاحب, عمران خان نے سائبر کا وہ لہرایا اس طرح اور کہا کہ ہمیں امریکہ ادھر سے نکال رہے ہیں, ملک جو ہے ہمارا جو ہے وزیر اعظم کی کرسی سے ہماری چھین رہی ہے. دوبارہ ابھی جو اتنا وہ سارے لوگ امریکہ کے خلاف نعرے بازی, یہ ابھی کانگریس میں ہی پی ٹی آئی کے لیے قرارداد منظور ہوتی ہے. جناب اسپیکر صاحب, یہ دوغلا پالیسی کو ختم کرے, ایک بات پہ کڑے ہو جائیں. کیا آپ لوگ کہاں کڑے ہیں؟ آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگوں کو کون لے کے آیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہی لے کے آئی ہے. آرمی کے کندھوں پہ ہی آپ لوگ آئے ہیں, انہی کے ہیلی کاپٹروں میں بیٹھ کر ہی آپ لوگوں کی 4 سال حکومت چلی ہے. یہ آپ لوگوں کے ریکارڈ پہ ہے, یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. اگر آپ ادھر سپیچ کر لیں اور ان کے خلاف بولیں تو پیچھے سب ریکارڈ موجود ہے, وہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کی حکومتیں بنی تھی, کس طرح ایک پیج پہ آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, اور یہ لیکن پھر بھی آپ لوگوں سے یہ حکومت نہیں چلی. اس صوبے کے حقوق کے لیے آپ لوگ لڑتے ہو کہ اس کا حقوق دیں, اس کے فنڈ دیں, اس کے پیسے دیں. لیکن جب 2013 سے ادھر کی حکومت آئی, 2018 میں عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت قومی اسمبلی میں فیڈرل میں تھی اور ادھر جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت تھی, آپ لوگ کون سے فنڈ لے کے آئے ہو؟ اس صوبے کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ ایک بی آر ٹی جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکی, وہ جو ابھی تک اس کے ایک ہی صرف وہ 26 کلومیٹر کا روڈ بنا ہے, باقی اس کی جو مارکیٹیں ہے, جہاں اس کے ٹرانزیکٹ آفیسز ہے, وہ سب کچھ بھی نہیں بنا. اور 8 ارب سے کہا تھا اسد عمر نے, اور 1 کروڑ سے اوپر پہنچ چکا ہے, لیکن ابھی بھی کام کمپلیٹ نہیں ہے اور نیب اور اس کے کیسز ہیں. جناب اسپیکر صاحب, آپ چور کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کے لیے اسلامی ریاست کی جو اب دعوے دار ہے کانگریس جو ہے, آپ کے لیے قرارداد پاس کرتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, پہلے اپنے آپ کو کلیئر کرے, آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سمپل کہیں, ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں کرسی چاہیے. کرسی بھی آپ کو ملی تھی, آپ لوگ اس کے اہل ہی نہیں تھے. آپ اس آرمی کا کہہ رہے ہیں, لیکن اگر یہ آرمی نہیں ہوگی تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایٹم بم بھی جو ہے ہمارے پاس ہے, جو اسلامی ممالک میں ایک پاکستان کے ساتھ ایٹمی طاقت ہے, یہ بھی نہیں رہے گی. یہ بھی آپ لوگوں سے لوگ چھین کے لے جائیں گے, اس کی بھی اہل نہیں ہوں گے, اس کو بھی آپ لوگ بیچ دیں گے. باقی فنڈوں کے اور چیزوں کا آپ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں نے لاسٹ 1947 سے لے کے 2013 تک جو قرضہ لیا تھا اس صوبے کے لیے, اس کے ٹرپل 800 ارب ڈالر سے زیادہ آپ لوگوں نے لے لیا ہے. اتنا قرضہ اس کے ٹرپل 4 اوپر آپ لوگوں نے لیا ہے, لیکن اس صوبے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ جناب اسپیکر صاحب, میرے خیال سے نہ قوم کا وقت ضائع کریں, نہ صوبے کا وقت ضائع کریں, اور نہ اپنے ووٹروں کو وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں. کبھی ایک وہ کہتے ہیں
کہ اب یہ نعرہ ہے، پھر وہ نعرہ ختم ہو جاتا ہے، اب یہ نعرہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ دوسرا نعرہ لگانا سٹارٹ کر دیتے ہیں، پھر اسی نعرے کو جو ہے آپ لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہو، اسی پہ وہ کام دوبارہ کر لیتے ہو، پھر کوئی اور نعرہ اپنے لیے سٹارٹ کر لیتے ہو. جناب اسپیکر صاحب، اسی طریقے سے یہ ملک نہیں چلے گا. یہ آپ لوگ تو یہ صوبہ بھی نہیں چلا سکتے. یہ تیسرا ٹینیور ہے، اس کے بعد بھی آپ ڈیلیور نہ کر سکے. ابھی بھی آپ لوگوں کی گڈ گورننس نہیں ہے، ابھی بھی آپ ڈول باجوں کی باتیں کرتے ہو. آپ لوگ اس بات پہ، پوری قوم، ہم سب اس پہ شرمندہ ہے جس طرح یہ باتیں ہیں. لیکن میں گنڈاپور صاحب کو قصوروار نہیں ٹھہراتی، کیونکہ ان کا لیڈر جو ہے وہ اس نے ایک نانی کے ساتھ کسی وقت بھی اٹھ کے شادی کی تھی، تو وہ بھی یہ سوچ سکتا ہے. اس کو کسی کی عزت کا خیال نہیں ہے، تو یہ بول سکتے ہیں، ہر قسم سے بول سکتے ہیں. اپنی بہن بیٹیوں کا اگر یہ اسی طریقے سے ہمارے اسلام میں ہے، جس طریقے سے کرو گے اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ہوگا. تو جس طرح یہ بول رہے ہیں کہ ہم لاہور جا رہے ہیں، ذرا جائیں تو ثناء اللہ صاحب آپ کا انتظار کر رہا ہے ادھر. پتہ نہیں پھر آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. وہ بیٹھا ہوا ہے اوزار کے ساتھ، پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا وہ ادھر آپ دیکھ لیں گے. آپ ہمت کر کے جائیں لاہور اور آ کے بھی بتائیں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. جناب اسپیکر صاحب، یہ اس طرح باتیں نہیں ہیں. یہ ملک ہے، ملک میں انتشار ڈالنا، یہ میں کوئی مجھے کہے کہ یہ صوبے میں کوئی اس طرح آ کے زبردستی، قسم سے میں ایک MP ہوں، اپوزیشن کسی کا مجال نہیں ہے کہ میں ادھر اس میں صوبے میں قدم رکھے. جو بھی لے کے جائیں آپ، جس طریقے سے جائیں، لیکن اپنے اوزار چھوڑ کے آ جائیں گے آپ ادھر سے. جی میڈم، وائنڈ اپ کر لیں. آپ لوگ جس انداز سے سپیچ کرتے ہو، جس طرح باتیں کرتے ہیں، باتیں سب کو آتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے آپ لوگوں کو باتیں بھی ملیں گی، اور ہم پریکٹیکل کام کرتے ہیں. منہ پہ ہمارے لیڈرز جو ہے وہ منہ پہ بات نہیں کرتے، وہ پریکٹیکل کام کرتے ہیں. جس طرح لاسٹ ٹینیور میں سب کے ساتھ ہوا تھا، وہ شہباز گل جو کہہ رہا تھا کہ مجھے ننگا کیا تھا، میرے ساتھ یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، پھر وہ کوئی میں ادھر آ کے نہ گلا نہ کرنا. میں نے کسی کو نہیں بچانا، کسی کو بھی منبر کا ساتھ ہم نے نہیں دینا. پھر یہ گلا نہیں کرنا کسی نے کہ وہ شہباز گل جو ادھر امریکہ میں بیٹھ کے باتیں کرتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، وہ رونا نہیں دھونا کسی نے. میں بالکل سب کی طرف سے بول رہی ہوں، میں بالکل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بول رہی ہوں، میں بالکل پاکستان کی طرف سے بول رہی ہوں، میں بالکل مسلم لیگ کی طرف سے بول رہی ہوں. لیکن جاؤ گے، لیکن یہ وعدہ کر لینا کہ پھر گلا ٹی وی پہ نہیں کرنا کسی نے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ہمارے یہ بے عزتی. پھر میں نہیں آؤں گی آپ لوگوں کی عزت کے بدلے کے لیے کہ میرے بھائی ہو تم لوگ. جی میڈم. تو جناب اسپیکر صاحب، اپنے سب کو کہیں کہ قانون کو ہاتھ سے نہ ہاتھ میں نہ لے. قانون کو، یہ ملک ہے، ہمارا ہے، KP ہمارا ہے، پنجاب ہمارا ہے، اسلام آباد وفاقی حکومت ہمارا ہے. اور ہم نے اپنے حقوق کے لیے اس اسمبلیوں سے لڑنا ہے. ہم نے ادھر لیجسلیشن کرنی ہے. 15 سال ہوئے ہیں آپ لوگ جو لیجسلیشن کر رہے ہو، قسم خدا کی
15 साल से ये 12वां साल से आप लोग एक एक बंदे के लिए लेजिस्लेशन करते हो कि इसको किस तरह कंपनसेट किया जाए, इस बंदों को लगाने के लिए, और इस बिल को बीआरटी के बिल के लिए पास करने के लिए आप लोगों ने लेजिस्लेशन की है लास्ट एंड एवर में। किसी की ट्रांसफर के लिए आप लोग लेजिस्लेशन करते हो। लेजिस्लेशन ये जो सूबा है, ये जो असेंबली का ये हाल और ये मजलिस शुरा जो है, ये जो हम हर हल्के से ये लोग आए हुए हैं, ये इसलिए आए हैं कि जाके 20-20 साल के लिए लेजिस्लेशन करें। चाचा मामे के लिए रजिस्ट्रेशन ना करें, दोस्त के लिए लेजिस्लेशन ना करें, ये बंद करें। अपने अपने हलकों में मसाइल उठाएं कि आपके हलकों में क्या क्या मसाइल है, आपको कितने स्कूल चाहिए, आपको कितने प्लेग्राउंड चाहिए, आपको कितने रास्ते को, कहाँ कहाँ आपको रास्ते की जरूरत है, कहाँ कहाँ आपको हमारी एजुकेशन में कमी है, उसके लिए हमारी निसाब के लिए कोई लेजिस्लेशन करे, हमारी खवातीन के लिए करे, कोई और कानून साजी करे। ये क्या कर रहे हैं हम? थैंक यू मैडम। ये आप लोग, ये असेंबली में 14, 15, 20 लाख रुपए रोजाना खर्च होते हैं, वो आके वही जो तूका हुआ है उसको चाट रहे हैं। जो ये 11 साल आप लोगों ने जो बातें की हैं कि हम उनके कंधों पे आए हैं, उनकी भी जो भी है, जो भी आप लोगों को लेके आया है, इस मकाम पे आप बैठे हुए हैं, जिस तरीके से आप लोगों के लिए पब्लिसिटी की गई है, जिस तरह आपको इस तरह अप लेवल पे लेकर आए हैं, और आज आपको 12 साल से ये हुकूमत मिली हुई है, तो जनाब स्पीकर साहब इसकी कदर करें और ये ना करे कि उठ के अभी उस पे थूकना छोड़ दे। थैंक यू जनाब स्पीकर। थैंक यू।